بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، جابر و متکبر کہاں ہیں؟ پھر وہ زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ایک دوسری روایت میں ہے ان کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، جابر و متکبر کہاں ہیں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5523۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے نے اس سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا رکھا ہے، اپنے کان اور اپنی پیشانی کو جھکا رکھا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسے پھونک مارنے کا کب حکم ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کہو ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5527۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا اور اس کی مخلوق میں کون سی نشانی موجود ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم کبھی اپنی قوم کی خشک و سخت وادی سے گزرے ہو؟ پھر تم وہاں سے گزرتے ہو تو وہ سرسبز و شاداب لہلہا رہی ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کی اس کی مخلوق میں نشانی ہے، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5531۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ 3 فرقوں میں جمع کیے جائیں گے، رغبت کرنے اور ڈرنے والے، ایک اونٹ پر 2 سوار ہوں گے، ایک اونٹ پر 3 ہوں گے، ایک اونٹ پر 4 ہوں گے، اور ایک اونٹ پر 10 ہوں گے، جبکہ باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ جب وہ قیلولہ کریں گے تو وہ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، جب وہ رات گزاریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، جہاں وہ صبح کریں گے وہ صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے وہ شام کے وقت ان کے ساتھ شام کرے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5534۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، ہم ایسے ہی لوٹائے جائیں گے، یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اور روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور میرے اصحاب سے بعض کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا، تو میں کہوں گا، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں۔ تو وہ کہے گا، آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ تو میں بھی وہی کہوں گا جو نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جب تک میں ان میں تھا تو میں ان پر نگران تھا، العزیز الحکیم تک۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5535۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ روز قیامت ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بلا ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، وہ قیامت کا معاملہ اس سے بہت سنگین ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5536۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا، اس کے اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپا سکے۔ اپنے دائیں دیکھے گا تو وہ اپنے اعمال ہی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو وہ آگے بھیجے ہوئے اپنے اعمال ہی دیکھے گا، وہ اپنے آگے چہرے کے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی۔ تم جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5550۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ مومن کو قریب کر لے گا، اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا کر فرمائے گا، کیا تم فلاں گناہ پہچانتے ہو؟ کیا تم کو فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ عرض کرے گا، رب جی ہاں، حتیٰ کہ جب وہ اسے اس کے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرا لے گا تو وہ شخص اپنے دل میں سوچے گا کہ وہ تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب یعنی اعمال نامہ دے دی جائے گی۔ البتہ کفار اور منافقین تو انہیں ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5551۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی فوت ہوتا ہے تو وہ حسرت و افسوس کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی حسرت و افسوس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نیکوکار تھا تو وہ افسوس کرتا ہے کہ اس نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر وہ گناہ گار تھا تو وہ افسوس کرتا ہے کہ اس نے گناہ کیوں نہ چھوڑے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5545۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگوں کو 3 اقسام میں جمع کیا جائے گا، ایک قسم پیدل چلنے والوں کی ہوگی، ایک سواروں کی، اور ایک گروہ اپنے چہروں کے بل چل رہا ہوگا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا جس ذات نے انہیں ان کے قدموں پر چلایا وہ اس پر قادر ہے کہ وہ انہیں چہروں کے بل چلا دے۔ سنو وہ کفار ہر اونچی جگہ اور کانٹے ہر تکلیف دہ چیز سے اپنے چہروں کے ذریعے اپنا بچاؤ کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5546۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہمارا رب روز قیامت اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، صرف وہی باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ کے لیے جھک نہیں سکے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5542۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ جس روز وہ زمین اپنی خبریں بتا دے گی۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے متعلق اس کے تمام اعمال کے متعلق گواہی دے گی جو اس نے اس کی پشت پر کیے ہوں گے۔ وہ کہے گی اس نے فلاں فلاں دن مجھ پر فلاں فلاں کام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کی خبریں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5544۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم دوپہر کے وقت جبکہ مطلع ابر آلود نہ ہو سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم 14ویں رات جبکہ مطلع ابر آلود بھی نہ ہو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اپنے رب کے دیدار میں بس اتنی تکلیف محسوس کرو گے جس طرح تم ان دونوں سورج اور چاند میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرے گا تو وہ فرمائے گا اے فلاں کیا میں نے تمہیں عزت نہیں بخشی تھی؟ کیا میں نے تمہیں سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تجھے تیری قوم پر سردار نہیں بنایا تھا اور تو ان سے چوتھا حصہ وصول کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ فرمایا رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تو جانتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے آج تجھے بھلا دیا جس طرح تم نے مجھے دنیا میں بھلا رکھا تھا۔ پھر رب تعالیٰ دوسرے سے ملاقات کرے گا اور اسی پہلے کی مثل ذکر کیا۔ پھر وہ تیسرے سے ملاقات کرے گا تو وہ اس سے بھی اسی کی مثل کہے گا۔ وہ عرض کرے گا رب جی میں آپ پر، آپ کی کتاب پر، آپ کے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا اور وہ جس قدر ہو سکا اپنی تعریف کرے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یہیں ٹھہرو۔ پھر کہا جائے گا ہم ابھی تجھ پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا بولو۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے مطابق کلام کریں گی، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی طرف سے اس کا عذر زائل کر دے، اور یہ منافق شخص ہوگا اور یہ وہ ہوگا جس پر اللہ ناراض ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5555۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے 70,000 افراد حساب و عذاب کے بغیر جنت میں لے جائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور مزید یہ کہ میرے رب کی طرف سے 3 چلو ہوں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5556۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ میری امت کے ایک آدمی کو ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اس کے 99 رجسٹر کھولے گا، اور ہر رجسٹر کی لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو کہ تم نے نہ کی ہو، یا میرے لکھنے والوں نے، حفاظت کرنے والوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، رب جی نہیں۔ اللہ فرمائے گا، کہ تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، رب جی نہیں۔ اللہ فرمائے گا، ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، کیونکہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک کارڈ نکالا جائے گا، اس پر درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ فرمائے گا، وزن پر حاضر ہو۔ وہ عرض کرے گا، رب جی ان رجسٹروں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اللہ وہ فرمائے گا، آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا، ایک پلڑے میں وہ دفاتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ کارڈ رکھا جائے گا، تو وہ دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ کارڈ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5559۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اس کے اطراف برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ جس شخص نے اس سے پی لیا وہ پھر کبھی یعنی میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5567۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے ہی موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہیں، میرے امتی ہیں۔ مجھے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے؟ میں کہوں گا، اس شخص کے لیے مجھ سے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5571۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کو روز قیامت روک رکھا جائے گا، حتیٰ کہ اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے، کاش کہ ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارشی تلاش کریں تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، آپ کو جنت میں بسایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں حتیٰ کہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے۔ وہ کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کا ارتکاب اس درخت کے کھانے سے ہوا تھا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ بلکہ تم نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے لا علمی میں اپنے رب سے سوال کرنے سے سرزد ہوئی تھی۔ بلکہ تم رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فرمایا، وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے 3 جھوٹوں کو یاد کریں گے جو انہوں نے بولے تھے۔ بلکہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، ان سے کلام فرمایا اور سرگوشی کے لیے انہیں قریب کیا۔ فرمایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے کہ انہوں نے اس قبطی آدمی کو قتل کیا تھا۔ بلکہ تم اللہ کے بندے
عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کہ اس کے رسول ہیں، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بلکہ تم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب سے اس کے حضور آنے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد اٹھو، بات کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں اپنے رب کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے تعداد کا تعین کر دیا جائے گا، میں دربار الہی سے باہر آؤں گا اور میں انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوسری مرتبہ جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی، جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جس قدر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، بات کرو، تمہیں سنا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، سوال کرو، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد متعین کر دی جائے گی، میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا تو میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں تیسری مرتبہ جاؤں گا، اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی، جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا، پھر فرمائے گا محمد سر اٹھائیں، بات کریں، تمہیں سنا جائے گا، سفارش کریں، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے حد کا تعین کر دیا جائے گا، میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا، انہیں میں آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائے گا جسے قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی جس پر دائمی جہنمی ہونا واجب ہو چکا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے۔ فرمایا اور یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اس نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5572۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو اس سے ایک دستی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جبکہ دستی آپ کو پسند تھی۔ آپ نے اپنے دانتوں سے ایک بار اسے نوچا، پھر فرمایا روز قیامت میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، اس دن تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، سورج قریب ہو جائے گا اور لوگ غم و تکلیف کی انتہا کو پہنچ جائیں گے، تمام لوگ کہیں گے کیا تمہیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے جو تمہارے رب کے ہاں تمہاری سفارش کرے؟ چنانچہ وہ آدم کے پاس آئیں گے، اور پھر آگے حدیث شفاعت بیان کی اور فرمایا میں جاؤں گا اور عرش کے نیچے پہنچوں گا تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات مجھے سکھائے گا جو اس نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے ہوں گے، پھر وہ فرمائے گا محمد اپنا سر اٹھائیں، سوال کریں، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور سفارش کریں، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا رب جی میری امت، رب جی میری امت، رب جی میری امت۔ کہا جائے گا محمد آپ اپنی امت کے ان افراد کو جن پر کوئی حساب نہیں ابواب جنت میں سے دائیں دروازے سے داخل کیجیے، حالانکہ انہیں اس کے علاوہ دیگر دروازوں سے لوگوں کے ساتھ گزرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کی دہلیز کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر کے درمیان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5575۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لو۔ انہیں نکال لیا جائے گا، وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا اور وہ اس سے اس طرح نمودار ہوں گے جس طرح سیلابی مٹی میں دانہ اگاتا ہے۔ کہ تم نے دیکھا نہیں
کہ وہ دانہ شروع میں زرد رنگ کا لپٹا ہوا پودا نکل آتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5580۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جہنمیوں میں سب سے آخر پر اس جہنم سے کون نکلے گا اور سب سے آخر پر جنت میں کون داخل ہوگا۔ ایک آدمی سرین کے بل گھسٹ کر جہنم سے نکلے گا تو اللہ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ وہاں آئے گا تو اسے ایسے خیال آئے گا کہ وہ تو بھر چکی ہے۔ وہ عرض کرے گا، رب جی میں نے تو اسے بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا اور اس کی مثل 10 گنا ہے۔ وہ عرض کرے گا، کیا تم اس سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس دیے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5586۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی کو روز قیامت پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا، اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو اور اس کے کبیرہ گناہ چھپا رکھو۔ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا، فلاں دن تو نے یہ اور یہ کیا اور فلاں دن تو نے یہ اور یہ کیا۔ وہ عرض کرے گا، جی ہاں۔ وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ وہ اس پر پیش کیے جائیں گے۔ اتنے میں اسے کہا جائے گا، ہر برائی کے بدلے تجھے نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو عرض کرے گا، رب جی میں نے تو کچھ ایسے کبیرہ گناہ کیے تھے جنہیں میں یہاں دیکھ نہیں رہا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس دیے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5587۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر پر جہنم میں سے 4 آدمیوں کو نکال کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ وہ پھر انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم فرمائے گا۔ ان میں سے ایک پھر مڑ مڑ کر دیکھے گا اور عرض کرے گا، رب جی میں تو امید کرتا تھا کہ جب تو نے مجھے وہاں سے نکال لیا تو پھر تو مجھے اس میں نہیں لوٹائے گا۔ فرمایا، اللہ اس کو اس جہنم سے نجات دے دے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5588۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جہنم سے خلاصی حاصل کر لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے دنیا کے باہمی مظالم حق تلفیوں کا ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ صاف ستھرے کر دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے گھر کو دنیا میں اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5589۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہر شخص کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اس نے نافرمانی کی ہوتی تو اس کا ٹھکانہ وہ ہوتا تاکہ وہ مزید شکر کرے، اور اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والے ہر شخص کا اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، اگر اس نے اچھے عمل کیے ہوتے تو اس کا ٹھکانہ یہ ہوتا تاکہ وہ اس کے لیے حسرت و افسوس کا باعث ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5590۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت و جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنت والو اب موت نام کی کوئی چیز نہیں، جہنم والو اب موت کوئی نہیں، جنتیوں کی فرحت میں جبکہ جہنمیوں کے حزن و ملال میں اضافہ ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5591۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، روز قیامت وہ میری سفارش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں کر دوں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، سفارش کے لیے میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ کروں تو پھر؟ آپ نے فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں میزان کے پاس آپ کو نہ پاؤں؟ آپ نے فرمایا، حوض کے پاس تلاش کرنا۔
کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوں گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5595۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے 4 لاکھ افراد کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اضافہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس طرح آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہماری اس تعداد میں بھی اضافہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اور اس طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر ہمیں چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل چاہے کہ وہ اپنی مخلوق کو ایک چلو کے ذریعے جنت میں داخل فرما دے تو وہ کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر نے ٹھیک کہا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5603۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی صف بنائی جائے گی تو جنت والوں میں سے آدمی ان کے پاس سے گزرے گا تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا، اے فلاں، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے ایک مرتبہ تجھے پانی پلایا تھا۔ اور ان میں سے کوئی کہے گا، میں وہی ہوں جس نے وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ وہ اس کے لیے سفارش کرے گا تو وہ اسے جنت میں اپنے ساتھ داخل کرائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5604۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والوں میں سے 2 آدمی بہت زور سے آہ و بکا کر رہے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، ان دونوں کو نکالو۔ وہ انہیں فرمائے گا، تم کس وجہ سے زور زور سے چیخ رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے لیے میری رحمت یہی ہے کہ تم چلے جاؤ اور تم جہنم میں جہاں تھے اپنے آپ کو وہیں ڈال دو۔ ان میں سے ایک اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لے گا، اللہ اس کو اس پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا، جبکہ دوسرا کھڑا رہے گا اور وہ اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کس چیز نے تجھے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے سے منع کیا جیسا کہ تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو ڈال لیا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں امید کرتا ہوں کہ تو مجھے وہاں نہیں بھیجے گا جہاں سے تو نے مجھے نکال لیا تھا۔ رب تعالیٰ اسے فرمائے گا، تمہارے لیے تمہاری امید کے مطابق عطا کر دیا گیا۔ وہ دونوں اللہ کی رحمت سے اکٹھے ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5605۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگ آگ یعنی پل صراط پر وارد ہوں گے، پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے پار ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے بجلی چمکنے کی مانند گزر جائیں گے، پھر ہوا کی مانند، پھر تیز رفتار گھوڑے کی مانند، پھر سواری پر سوار کی مانند، پھر دوڑنے والے آدمی کی مانند، اور پھر پیدل چلنے والے کی مانند، اور پھر پیدل چلنے والے کی مانند اس پل پر سے گزریں گے جو کہ جہنم پر نصب ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5606۔